जिस दिन یہ کہا کہ میں راوی کا پانی بند کر دیں گے، جو پاکستان جاتا ہے اس پہ بھارت کا ادھیکار ہے، ہم اس پہ ڈیم بنائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور اس کے اگلے دن ہی حافظ سعید صاحب کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ مراد سعید صاحب، آپ حافظ سعید کے اریسٹ کو پی ٹی آئی کیسے دیکھتی؟ کیونکہ میرے خیال سے آپ نے کوئی تحریک بھی جمع کرائی ہے اسمبلی کے اندر، کیونکہ نہ حافظ سعید صاحب کے پاس یہ باتیں پلیز لوگ بھی سن لیں، خاص طور پہ ہمارے پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، حافظ سعید صاحب کے خلاف ثبوت جو ہے پبلکلی نہیں دیا جا رہا۔ بھارت نہ اپنی قوم کو دکھا رہا ہے نہ ہمیں دکھا رہا ہے۔ حافظ سعید صاحب نے آج تک فرقہ وارانہ کوئی بات نہیں کی، بلکہ فرقہ واریت کے خلاف بات کی۔ حافظ سعید صاحب کے اریسٹ کے خلاف ہندو برادری نکلی ہے جی، کیونکہ ان کا تھرپارکر میں ہندوؤں کے حوالے سے صلاح کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ حافظ سعید وہ آدمی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے ایک بھارتی سے نفرت نہیں ہے، میرا ایک بھارتی سے اختلاف نہیں ہے، میں ایک بھارتی کی اسی طرح عزت کرتا ہوں جیسے ایک پاکستانی کی عزت کرتا ہوں، لیکن ہاں میں انڈین آرمی جو گورنمنٹ کر رہی ہے کشمیر کے اندر میں اس کے خلاف ہوں۔ بجائے کہ حافظ سعید کو ہم برج بناتے بٹوین جو ہماری ایکسٹریمز ہیں، ہم ان کو ان کی ذہانت کو وزڈم کو استعمال کرتے کہ جو ہمارے سوسائٹی میں لبرل ایکسٹریم اور کنزرویٹو ایکسٹریم بن رہی ہے ان کو قریب لانے کے لیے مراد سعید صاحب ہم نے ایسے وقت پہ حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ کر دیا جب کشمیر کا انتفاضہ اپنی پیک پہ پہنچا ہوا ہے۔ آپ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں کہ کیوں کیا گیا ہے اور کیا اس وقت کرنا ٹھیک تھا؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال اٹھائے جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ جس کو فارن پالیسی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے وہ خاموش ہے، اور جس کو انٹیریئر کے معاملات دیکھنے چاہیے وہ فارن پالیسی کے اوپر اس وقت بات کر رہا ہے۔ یہ حکومت کس طرح چل رہی ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ بات کی کہ ایک شخص جو فلاحی ادارے چلا رہا ہے، اور کشمیر کاز آپ اس وقت دیکھ لیجئے، کشمیر کاز جس انداز سے پھر اس میں برہان وانی کے بعد ایک نئی روح پھونک گئی، اور جس انداز سے وہ اٹھا تو کیا اس کو بھی آپ نقصان پہنچا رہے ہو؟ آپ نے ابھی سوال کیا ایک حافظ سعید کا، دیکھیں ہمیں کسی کی ڈکٹیشن کی ضرورت نہیں ہوتی، میں نے خود یہ سوال اٹھائے، کسی کے اوپر ایف آئی آر تھا، یو این نے کوشش کی، 4 سال مقدمہ چلا، کچھ ثابت ہوا نہیں ہوا؟ جب نہیں ہوا تو کیا ریزن ہے؟ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ سامنے آنی چاہیے جس کے اوپر مکمل طور پہ خاموشی ہے حکومت کی طرف سے اس وقت تک، اور کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ لیکن ایک سوال میں حکومت سے اور کرنا چاہتا ہوں کہ جب مودی کے خلاف انڈیا میں بھی لوگوں نے اس کی جو وہاں پہ اس کے جو پالیسی تھی اس کے خلاف انڈیا کے اندر بھی لوگوں کی آوازیں اٹھنے لگی، انسانی حقوق کی تنظیمیں وہاں پہ بھی اٹھنے لگی، اور افغانستان میں اس نے جب پاکستان کے خلاف زہر اگلا تو 12 گھنٹے بعد وہ رائیونڈ پہ آ کے ذاتی مہمان بن جاتے ہیں، ذاتی تقریب میں نواز شریف کی شرکت کرتے ہیں۔ تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم تو مودی سے گلہ نہیں کریں گے، مودی تو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھے گا، ہم تو پاکستان کے حکمرانوں سے گلہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے۔ بالکل مراد صاحب، آپ نے یہ 100% حمزہ بھائی 1 منٹ دیجیے گا۔ جی صاحب، حمزہ بھائی جو آپ نے حافظ سعید صاحب کے متعلق بات کی، میں سمجھتا ہوں حافظ سعید صاحب جیسا محب وطن انسان میں نے تو کم از کم پاکستان میں نہیں دیکھا جنہوں نے ان کشمیریوں کی جنگ لڑی ہے جو کیا نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بن کے رہے گا پاکستان۔ بالکل جی، اور مجھے بات کر لینے دیجیے گا حمزہ، بات کر لینے۔ ان کشمیریوں کی جنگ لڑی ہے جہاں ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزتوں کی قربانیاں دے رہی ہیں، برہان وانی جیسے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ کل 2 فروری ہے، میں آپ کے چینل کے ذریعے یہ میسج دینا چاہتا ہوں پوری پاکستانی قوم کی جانب سے، ہاں میاں نواز شریف اپنی ذاتی دوستیاں نبھائے، دہشت گرد مودی کے ساتھ اپنے کاروبار چمکائے، لیکن پاکستانی قوم اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے، اور حافظ سعید کی گرفتاری صرف اور صرف بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور میں مطالبہ کرتا ہوں یہاں پر، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ فوج کو بھی استعمال کر رہے ہیں حافظ سعید کی گرفتاری کے حوالے سے، اس لیے ایک موقف سامنے آنا چاہیے۔